بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، خوب اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول کے برابر میں بہشت میں ہوں. آپ بولیں گے نہیں، وہاں بھی رسول خدا دیکھتے رہیں گے، نعمت سے بھی کہیں ہم نہ رہ جائیں. ہماری مطلب ذہنیت، جنت میں بھی ہمیں کچھ اور چاہیے. اللہ کی رضا ہے، جنت رضا الہی ہے. عزیزان محترم، 5 چیزیں کہیں بہرحال جتنا میں آپ کی خدمت بیان کروں. پہلی چیز کہ وہ اپنی زبان کا سچا ہو، اس کی گفتگو میں صداقت پائی جاتی ہو. اب ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو سکین کریں. اب یہ بولیں کہ بات تو مول صاحب بڑی سادی سی ہے. وہ سادی سی ہے، 24 گھنٹے سکین کریں، صداقت کتنی پائی جاتی ہے. کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ کی زبان میں ڈالے اور آپ کو بتائے کہ آپ نے 10% جھوٹ بولا ہے، 20% جھوٹ ہے. کوئی ٹیسٹ، آپ خود ہیں. وہ آج کل الگ مشینری آ گئی ہے جو انٹیلیجنس یوز کرتی ہے، انسان کو لگا کے دیکھتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو ویوز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام روزمرہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی صداقت ہے. ابھی دفتر سے نکلے نہیں ہیں، بولا بس یہاں پہنچا ہوں، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، کیونکہ بھی نکلا ہی نہیں ہے. پہلا جھوٹ تو یہی ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب بھی فون کرو آپ کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہتے کچھ نہیں کر رہا. کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. کچھ تو کر رہے ہو. کچھ نہیں کر رہا، کچھ کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو، پی رہے ہو. یہ ظاہر ہمیں لگتا ہے، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں صداقت نکال دیتی ہیں. دوسری چیز رسول خدا نے کہا جو میرے قریب ہوگا وہ ہوگا جو اپنے عہد میں وفا کرتا ہوگا. آج معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے جان محترم، ہم اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. لین دین کا معاملہ تو دور کی بات ہے. اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، میں نے اتنے بجے آنا ہے، میں نے اتنے بجے پہنچنا ہے، ہم اس میں اینڈ ٹائم پر آ کر دھوکہ دے دیتے ہیں لوگوں کو. معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ بہرحال کالج زمانے میں موبائل وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں فون بھی جو تھا وہ اینالوگ ہی تھا، ڈیجیٹل بھی نہیں ہوا تھا. 6 نمبر ہوتے تھے، 7 نمبر بھی نہیں تھے. آپ یقین کریں، ایک ہفتہ پہلے ایک دوست کہتا تھا نا کہ میں فلانے دن آؤں گا فلانی جگہ پر، اسی دن وہ اسی ٹائم پر آتا تھا. کیوں؟ عہد و پیما نہیں. تیسری چیز وہی امانت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں. پھر ایک چوتھی چیز جو ہے کہ وہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ، وہ رسول کے ساتھ ہے. 5ویں چیز کہ جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنے میں بہت اچھا ہوگا. یعنی پی آر جس کی اچھی ہوتی ہے جیسے، لیکن اچھا نہ کہ نیگیٹو معنوں میں. خوب یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ رہیں گے. اب عہد و پیما پہ بہرحال میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو کرنی ہے، اور بہرحال چند طرح کے عہد ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر ہیں. ایک فطری ہے، نیچرل ہے. ایک شرعی ہے، جسے ہم نظر کہتے ہیں، جسے ہم قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں، میں نظر کر رہا ہوں ایک عہد پر. ایک وہ ہے کہ جو بہرحال انسان کو قرآن کے اندر سب سے کہا گیا ہے، الستو بربک، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے اپنے خدا کے ساتھ، ہم نے کیا کہا، جو خدا کے ساتھ عہد کیا ہم نے کیا کیا. لیکن وہ ہمیں یاد نہیں ہے عہد، کیونکہ ہم نے عالم زر میں وہ ایک عہد کیا ہے خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ جو عہد کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ میں سورۃ توبہ میں غالباً ہے ایک واقعہ جس کے ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی. شخص ہے ثعلبہ بن حاتم، رسول کے دور میں رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میرے پاس مال دولت آ جائے، پیسہ آ جائے. کیوں؟ ہاں میں بھی لوگوں کی مدد کروں، فقراء کی مدد کروں، کھانے کھلاؤں، یہ بڑے بڑے کام کروں. یہ ہوتا ہے لوگ، ہم بری بات نہیں ہے آپ دعا مانگیں، لیکن جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ظرفیت مانگنی چاہیے. ظرف اس قابل ہو کہ یہ خدا یہ آپ کو دے. ظرف نہیں ہوگا تو بعض اوقات انسان سے، رسول خدا نے بھی یہی کہا کہ چھوڑو جو خدا تمہیں دے رہا ہے اس پہ اکتفا کرو قناعت کے ساتھ. کہا نہیں، بہت اصرار کیا. ہوا کیا، اس کا کوئی چچا کا بھائی تھا، اس کی کوئی اولاد اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، وہ انتقال ہوا، اس کی ساری دولت اس کو آ گئی.
وراثت کی کیٹیگری ہے، بہرحال ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی آپ کو اس میں اتروں. پہلی کیٹیگری ختم ہو جائے، دوسری لوگ نہ ہوں، تو تیسری وراثت یہ ہوتی کہ اس طرح آ جاتی. کچھ نہیں تھا، نہ ماں باپ تھے، نہ اولاد تھی، کچھ نہیں تھی. اس طرح ایک ہی دن میں امیر ہو گیا. پھر وہ کہاں گیا؟ اللہ کی راہ میں کھلاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا وغیرہ، سب ختم ہو گیا. حتیٰ یہاں تک کہ بالکل مرتد ہو گیا اور اپنے مال کو مسجد زرارہ، وہ جو مسجد رسول کے حکم سے گرائی گئی، اس کو بنانے میں شامل ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو عہد خدا سے کرتے ہیں کہ خدا انہیں دے، فضل کرے تو یہ صالحین میں سے ہو جائیں گے، مگر جب خدا ان پہ فضل کرتا ہے تو یہ عہد کو پورا نہیں کرتے. اللہ مجھے دے دے، میں بہت بڑی مجلس کراؤں گا، میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں زیارتوں پہ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. جب مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے پلاٹ بنانا شروع کر دیتا ہے. کتنے بناؤں، کم ہو گئے، زیادہ ہو گئے، یہ ہو گیا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں آپ سے نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. خدا بھی آپ بعض اوقات دیکھیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، خدا کو بھی پتا ہے کہ آپ کی ظرفیت کتنی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے اس کو زیادہ دے دیا، یہ 4 سجدے کر رہا ہے، اس سے ہی فارغ ہو جائے گا. یہ نہیں کرے گا سجدے، یہ نہیں آئے گا میرے پاس. خدا اس سے بڑا خزانہ انتظار میں ہے ہمارے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں ہے. کوشش کریں، حلال رزق کمائیں، محنت کریں، سب کریں، مانگے بھی صحیح. ایسا خدا منع بھی نہیں کرتا کہ مجھ سے مت مانگو، مگر ظرفیت مانگو، ظرفیت چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں میرے جیسے طالب علم، مجلس میں رش زیادہ ہو جائے، زیادہ لوگ آگے پیچھے ہو جائے، ہماری ظرفیت ختم ہو جاتی، سنبھل نہیں پاتا آدمی، عجیب سا ہو جاتا ہے. خطرناک ہے یہ بہت. اس لیے ظرف یعنی خدا سے مجھے وسعت دے. اگر اتنی شہرت دے رہا ہے تو میرے اندر وسعت دے کہ میں تیرے آگے جھک کے رہوں کہ یہ سب تو نے ہی دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. مجھے اگر دولت دے رہا ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے، تو مجھے سنبھالنے کی بھی طاقت دے کہ تیری راہ میں خرچ کروں، نہ اس سے میں صرف اپنے لیے دنیا بناؤں. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. عہد و پیما، خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور توڑ. اور یہ عقلی عہد ہے. یہ عہد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہیں بولا کہ مجھے خدا، نہ، نارمل زندگی کے اندر خدا آپ کو ایک پوسٹ دیتا ہے، خدا آپ کو آفیسر بناتا ہے، خدا آپ کو سٹیٹس دیتا ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن گئے، آپ کسی یونیورسٹی کے ڈین کے ہیڈ بن گئے، کہیں وائس چانسلر بن گئے، کہیں آپ شہر کے آئی جی بن گئے، ڈی آئی جی بن گئے. کوئی بھی پوسٹ ہے، خوب یہ فطری ہے، خدا نے بہرحال خدا نے آپ کو صلاحیت آپ کو دی. اب آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ عقلی عہد یہ کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے بہتر ادا کریں. بیک یا مہدی، بیک یا مہدی، بیک یا مہدی. اللہ صلی اللہ